کیا آپ جانتے ہیں کہ مشقے میں ایک ایسی آرمی تعینات کی گئی ہے جو وہاں لوگوں سے مزدوری لیتی ہے؟ صبح کے ٹائم تمام لوگوں کو کیمپس میں بلایا جاتا ہے، پورا دن ان سے مزدوری کرائی جاتی ہے اور رات کے ٹائم ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آج بلوچستان کے ہر حصے کو فوج جو ہے نا کنٹرول کر رہی ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ ملٹرائزیشن کی حد کیا ہے۔ آپ کو مشقے آواران جانے کے لیے سب سے پہلے ویزا لینا پڑتا ہے، ٹھپا لگانا پڑتا ہے، اپنے کاغذات جمع کروانے پڑتے ہیں ان کیمپوں میں کہ آپ کون ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس سے ملنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے بلوچستان کی وہ حقیقت جو کسی کے سامنے نہیں آتی، اور یہ گوادر تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے متاثر بلوچستان کا ہر شہر، ہر گاؤں، ہر دیہات اس چیز سے متاثر ہے کہ آج وہ قوت جو بلوچ نسل کشی کر رہا ہے وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ بلوچوں کے نام نشان کو اس زمین سے مٹا دیں گے۔ اگر بلوچستان کے ہزاروں سالوں کی میراث، ان کا ساحل، ان کی زمین کوڑی کے داموں میں بیچنے والی ریاست یہ سمجھتی ہے کہ وہ بلوچوں کو ترقی دے سکتی ہے، ہمارے زمین کی سودا بازی میں نام نہاد سیاسی پارٹیاں بھی شامل ہے۔ آج ہمیں ان سے بھی سوال کرنا ہے کہ سائل و وسائل کے نام پر سیاست کرنے والے وہ لوگ جنہوں نے صوبائی خود مختاری اور حق خودداریت کے خوشکن نعروں سے ایک قوم کو ورغلایا، ان کو دھوکہ دیا، وہ آج کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ آج ان کا مقام کہاں ہے؟ آج وہ بھی جواب دہ ہے، آج ان کو جواب دینا پڑے گا، کیونکہ گوادر فینسنگ میں ہر کیل جو گاڑی جا رہی ہے اس پہ ان کا نام شامل ہے۔ وہ فوجی شاید اس کیل کو گاڑ رہے، لیکن اس پہ اس بلوچ قوم پرست کا بھی حصہ ہے جس نے اس فوجی کو وہ راستہ دکھایا، جس کے دستخط شامل ہے سی پیک پروجیکٹ میں۔ نام نہاد میگا پروجیکٹ کے نام پر بلوچستان کی ترقی کے نعرے لگانے والوں نے صرف اور صرف بلوچستان کو ایک ملٹری زون میں تبدیل کیا ہے۔ آپ خود سوچیں، بلوچستان اس ملک کا سب سے پسماندہ ترین علاقہ ہے۔ اگر آزاد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو پاکستان کے 20 اضلاع میں سے پسماندہ ترین 18 اضلاع بلوچستان میں شامل ہے۔ تو آپ خود سوچیں، بلوچستان سے نکلنے والا گیس، بلوچستان سے نکلنے والا سونا، بلوچستان سے نکلنے والا سنگ مرمر اور بلوچستان کی یہ جو بیش قیمتی ساحل ہے، اس کا سودا کر کے انہوں نے بلوچوں کو کیا دیا؟ کچھ نہیں دیا۔ پنجاب کے دیہات بھی بلوچستان کے شہروں سے زیادہ ترقی یافتہ ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بلوچستان کو محب الوطنی کا درس دے سکتے ہیں، اور اس درس کو بلوچ کا ہر بچہ اسی طرح قبول کرے گا جو آپ نے اپنے نام نہاد کے پاکستان اسٹڈیز کی کتابوں میں لکھ دیا ہے؟ وہ عدم اعتماد جو آپ نے گزشتہ 75 سالوں کے تشدد سے کمایا ہے، وہ عدم اعتماد ابھی اس طرح سے کبھی بھی بحال نہیں کیا جا سکتا جب تک آپ تشدد سے بلوچوں کو رول کرنے کی پالیسی کو پھر سے بدل نہیں سکتے ہیں، تب تک آپ بلوچستان میں موجود ہر بلوچ کے دل میں وفاق سے جڑی جو بد اعتمادی ہے وہ ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ بلوچ کے سائل و وسائل پر پہلا حق بلوچ کا ہے۔ بلوچ کو اپنے سائل اور وسائل کی حفاظت خود کرنی ہے، اور اس کا واحد حل بلوچ قومی مذمت ہے۔ اگر آج بلوچ اپنے سائل و وسائل کی دفاع کرنے میں ناکامیاب رہا تو اس کی باری قیمت ہماری آنے والی نسلوں کو چکانی پڑے گی۔ اگر بلوچ اپنی شناخت اور کلچر کو ایکسٹنکٹ ہونے سے بچانا چاہتا ہے تو اپنی سرزمین کا دفاع کرنا ضروری ہے، کیونکہ فلسطین کے بغیر فلسطینی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اسی طرح میں سمجھتی ہوں بلوچستان کے بغیر بلوچ کا بھی کوئی پہچان نہیں ہے۔ کیا آپ تاریخ سے نہیں سیکھے، اور آپ سیکھنے والے بھی نہیں ہیں۔ شاید عملی میدان میں آپ کی شکست باقی ہے، لیکن یقین کیجئے اخلاقی میدان میں ہم نے آپ کو بہت پہلے شکست دے دیا ہے۔ ہمارے ماؤں کا وہ حوصلہ دیکھیں جو اپنے بچوں کے ڈرل زدہ ڈیتھ باڈیز بھی اگر اٹھاتے ہیں نا تو وہ ان کے نظریے کے ساتھ اٹھاتے ہیں، اور آپ کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے ہیں۔ آپ قدغن لگائیں، آپ سیاسی کارکنان کو اغوا کریں اور شاید ان کی مسخ شدہ لاشیں بھی پھینکیں، لیکن ایک اور نسل ابھرے گی، جو اب ابھری ہے وہ آگے بھی ابھرے گی اور ابھرتی رہے گی۔ کہ گوادر کو میگا پروجیکٹ کے نام پر ملٹرائزیشن اور اس کی تباہی سے روکنے کے لیے ہم اجتماعی جدوجہد اب ناگزیر بن چکی ہے، اور ہم اپنے آپ کو اس اجتماعی جدوجہد کے ساتھ منسلک کریں گے۔ میگا پروجیکٹ کے نام پر گوادر میں ہونے والی فینسنگ کے اثرات پورے بلوچستان اور بلوچ سماج پر پڑیں گے، اور ہم اپنی سرزمین میں بیگانہ ہوں گے، اور ہماری حالت قرون وسطیٰ کے غلاموں سے بھی بدتر ہوگی، جہاں ہمیں اپنے گھروں سے نکلنے اور گھر واپس جانے کے لیے بھی ایک غیر مقامی
بندوق برادر سے اجازت لینی ہوگی۔ بلوچستان اس وقت ایک مکمل جنگ زدہ خطہ ہے جہاں ریاست اپنی مکمل طاقت اور وسائل کا استعمال کر کے بلوچ قوم کی نسل کشی کر رہی ہے۔